बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हो चुका है। ये मुज़ाकरात तुर्किया की मेज़बानी में एक मुकामी होटल में हुए, जहां दोनों ममालिक के वफूद ने दोहा में होने वाले पहले दौर में तयशुदा निकात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पहले ही ये वाज़ेह कर चुके हैं कि उनका एजेंडा एक निकाती है, यानी अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाए। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से मामला हल ना हुए तो पाकिस्तान के पास दीगर रास्ते भी मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि कतर और तुर्किया की सालसी में यह अमल अमन के किसी भी देरपा नतीजे तक पहुंच सकता है। पाकिस्तानी वफ्द ने इस्तांबुल में अफगान नुमाइंदों को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए एक जामे प्लान भी पेश किया। अफगान तालिबान की जानिब से वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह नजीब ने की, जबकि पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी वफ्द शरीक हुआ। मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन ने इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया कि दोहा में तय पाने वाले निकात पर अमल दरामद को तरजीह दी जाएगी और दोनों ममालिक के दरमियान राबितों का अमल जारी रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक अफगान नुमाइंदों ने बाज़ तजावीज़ पेश की, जिनमें सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और बाहमी एतमाद साजी के इक़दाम शामिल थे। पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमली नताइज ही एतमाद साजी की बुनियाद बन सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक रोज़ पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि कतर में होने वाले मुज़ाकरात के बाद अब तक कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया जो एक मुस्बत इशारा हो। उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का मकसद इल्ज़ाम तराशी नहीं बल्कि पायदार हल तलाश करना है, ताहम ये अमल उसी वक्त नतीजा खेज होगा जब दोनों जानिब से वादों पर अमल किया जाए। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब रवा माह के आगाज में पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के कई वाक़यात पेश आए, जिनके बायस दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में गैर मामूली इजाफा हुआ, जो सरहदी झड़पों में तब्दील हुई। इस पस मंजर में 19 अक्टूबर को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ। उस मुलाकात में अमन व ताउन के लिए बुनियादी निकात तय किए गए और फरीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि आइंदा दौर में तफसीली लाहे-अमल तय किया जाएगा। दोहा के बाद तुर्किया की सालसी में होने वाला इस्तांबुल इजलास मुज़ाकरात के तसलसल का दूसरा मरहला था, जिसमें तय पाया कि राबिते मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेंगे और किसी भी कशीदगी की सूरत में बराह रास्त गुफ्तो शुनीद को तरजीह दी जाएगी। अगरचे अभी किसी हतमी मुआहिदे का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सिफारती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने अपने खदशात और तजावीज़ तहरीरी शक्ल में अफगान हुकाम को पेश कर दी हैं। आइंदा हफ्तों में उन तजावीज़ पर मजीद गौर मुतवक्के है। अगर दोहा और इस्तांबुल में तयशुदा निकात पर हकीकी पेशरफ्त होती है तो यह पूरे खित्ते के लिए अमन का नया मौका साबित हो सकता है, लेकिन अगर दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम अधूरे रहे तो मुज़ाकराती अमल को बरकरार रखना मुश्किल होगा, क्योंकि आज भी पाक फौज ने कामयाब कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान से फितना उल खवारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की 2 मुख्तलिफ कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बनाया है, जिसमें पाक फौज के 5 जवान शहीद हुए हैं और 25 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए हैं। दहशतगर्दी और दरअंदाजी का यह सिलसिला जारी रहा तो दोनों ममालिक के दरमियान अमन की ताबीर पाना मुमकिन नहीं रहेगा। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान अपने वादों पर किस हद तक अमल करता है और पाकिस्तान अपनी सिफारती तरजीहात को किस तरह अमली जामा पहनाता है, क्योंकि अमन की मंजिल तक रसाई अब सिर्फ बयानात से नहीं, अमली इकदामात से ही मुमकिन है। इसी पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, आपकी तरफ आता हूँ, क्या समझते हैं कि मुज़ाकराती अदवार तो चल चुके अफगानिस्तान के साथ, लेकिन जिस वक्त में मुज़ाकराती दौर चल रहा है उसी वक्त में दरअंदाजी की कोशिशें भी जारी हैं, और आज जो मंजरनामा था कि जिसमें 25 खवारिज जो हैं उनको मारा गया और 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं, इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं इस मुआहिदे का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जो दरअंदाजी की कोशिश की गई है उसको बहुत अच्छी तरह मुकम्मल तौर पर उसको ना सिर्फ रोका गया है बल्कि उसको ख़त्म कराया गया। तो ये मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान के लिए एक मिसाल है, उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो आइंदा इस तरह की कार्रवाई करेंगे। और अगर पाकिस्तान को इस तरह के कोई मालूमात मिलती है कि इनके बेसिस जो है या इनकी सपोर्ट अफगानिस्तान के अंदर से आ रही है, तो माजी में भी हमने अफगानिस्तान के अंदर जाकर उसका सफाया किया और आइंदा भी ऐसा करते रहेंगे। अच्छा, बात यह है कि जो दोहा मुआहिदा, मैं उसको दोहा मुआहिदा अकॉर्ड 2 कहूँगा, पहला वाला जो था जिसका जिक्र होता रहा, लेकिन अफगान हकाम उनका ये नुक्ता नज़र था कि वो तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के दरमियान हुआ था और पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ था। लिहाजा ये जो
اس وقت دعا معاہدہ ہے یہ میرے خیال میں بہت خوش آئند ہے جو کہ ڈائریکٹلی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے اور حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام اور خود میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے عوام بھی اس سے یہ ہوپ کر سکتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دہشت گردی کا جو سیریس معاملہ ہے چاہے وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ہو بی ایل اے کی طرف سے ہو آئی سی ایس کے کی طرف سے ہو افغان حکومت سنجیدگی سے افغانستان کے اندر خود اس کا خاتمہ کریں گے ان لوگوں کو یا تو جیلوں میں ڈالیں گے اور اگر پاکستانی اوریجن کے ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کریں گے تاکہ ان کے ساتھ پاکستانی قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہو ان کو ڈس ہارم کریں گے اور اس طرح کی تجاویز دینا کہ ان کو پاکستان کے بارڈر سے ہٹا کے ناردرن افغانستان میں بسایا جائے یہ ایبسلوٹلی میرے خیال میں پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے صحیح اس لیے کہ وہ پھر بھی اس طرف آ سکتے ہیں لہٰذا اب اس کے دیکھیں دو اینگل ہیں ایک تو یہ ہے نا کہ جو بارڈر کنٹرول ہے دونوں ممالک کا اس کے لیے افغانستان نے گارنٹیز دینی ہوں گی کہ اس کنٹرول کو کیسے بہتر کیا جائے اس کی سرویلنس کیسے ہوگی پاکستان کے پاس تو سرویلنس ہے سیٹلائٹ سرویلنس بھی ہے اس کے پاس جو ہے نارمل نائٹ ویژن ڈیوائسز بھی ہے گوگلز بھی ہے پیٹرولنگ بھی ہوتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں سے بھی ابھی اس بارڈر کی مکمل بارڈر کی 2600 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے اس کی سرویلنس اس کی حفاظت جو ہے وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جنرل اس صاحب طرح اگر کی جو حقیقت پسندانہ ٹیررزم کی ہو کر ایفرٹ ہے دیکھیں وہ روکے خود روکے سر حکومت کا تجربہ تو ہے نہیں اور میکانزم کس طریقے سے ترتیب دینے ہیں اس کا بھی تجربہ بہت کم ہے جو عبوری حکومت ہے اس وقت وہاں کی تو بارڈر کنٹرول کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی یا ان کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ منظم طریقے سے جس طریقے سے ترقی پذیر ممالک بارڈر کنٹرول میکانزم کو ترتیب دیتے ہیں وہ ترتیب دے سکتے ہیں ابھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کیپیسٹی ہے ول ان کا نہیں ہے اچھا اور ول ان کو پیدا کرنا ہوگا ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کیپیسٹی کی اگر ان کی کمی ہے تو آبویسلی ایسے ممالک وہاں پہ ہیں ہمارے دوست ممالک ہیں جس میں قطر شامل ہے ٹرکی شامل ہے وہ ان کی وہاں پہ ٹریننگ ہو سکتی ہے اور جوائنٹ قسم کی آپریشن ہو سکتی ہے پاکستان اور افغانستان کے افواج کے مابین انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکتی ہے کہ پاکستان اگر ان کو دہشت گردوں کی موجودگی کی انٹیلیجنس دیتا ہے تو یہ افغانستان گورنمنٹ کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ان کو صفائی کرے لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا دو فیزز کے دو جگہوں پہ ایک تو بارڈر کنٹرول ہے دوسرا ان سائڈ افغانستان وہاں پہ افغانستان کی منسٹری آف ڈیفنس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے وہ وہاں پہ ان کی منسٹری آف انٹیریئر کی رسپانسبلٹی ہے سراج الدین حقانی صاحب کی رسپانسبلٹی ہے جو کہ انٹیریئر منسٹر ہے ابھی ان کا جو نائب ہے وہ وہاں پہ استنبول میں تشریف لے گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس میں ایک بہت اہم رول ہے کیونکہ انٹرنل سیکیورٹی جو ہے اور وہاں پہ جو دہشت گردوں کو کنٹرول کرنا ہے چاہے ان کے سیف ہیونز ہیں چاہے ان کی مالی مدد ہے وہ سارا کچھ وہ کنٹرول ان کا ہے تو ان کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے آج کل یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس کے پازیٹیو نتائج نکلیں گے جو کہ نہ صرف پاکستان کے لیے افغانستان کے لیے بلکہ پورے ایشیا کے لیے وہ لازم ہے اس لیے کہ دیکھیں یو این سیکیورٹی کونسل میں پچھلے ہفتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر 2 درجن سے زیادہ دہشت گرد اس وقت موجود ہیں اور ان کی فنڈنگ بھی ہو رہی ہے اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو افغان گورنمنٹ خود ان کی سرپرستی کر رہی ہے تو سر اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے آپ نے کہا جی سراج الدین حقانی صاحب ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے ہم اگر کندھاری اور حقانی گروپ کو دیکھیں اور ان کے اندر کے کلیشز کو دیکھیں ان میں سے کسی ایک کا ڈومیننس دیکھیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اندرونی طور کے اوپر اس حد تک سنکونائز یا مضبوط ہو چکے ہیں کہ ان کے وہ معاملات وہ طے کر چکے ہیں اور اب اس طرف وہ توجہ دے سکتے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کندھاری طالبان کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جو افغانستان کے امیر ہیں
उन्होंने तो खुद एक फतवा दिया है कि अफगानिस्तान से बाहर अगर किसी और मुल्क के ऊपर हमला होता है तो वो जिहाद नहीं है। हम्म। ये तो उस फतवे को, उस एडिक्ट के ऊपर अमल कराने की जरूरत है, और उनकी तरफ से मैं समझता हूं कि अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है तो जो कंधारी तालिबान है उनको खुद जाके हक्कानी साहब से बात करनी चाहिए कि ये अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको ज्यादा सीरियसली लें, और अगर दरअंदाजी होती है और अगर वो जिहाद नहीं है तो ऑब्वियसली वो फिर टेररिज्म है। और अगर टेररिज्म होती है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर ऐसा नहीं होता और दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमले होते हैं तो ऑब्वियसली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आर्टिकल 51 के तहत हमें हक हासिल है कि इन दहशतगर्दों के पीछे जाएं और अफगानिस्तान में वो जहां भी हैं उनका खात्मा करें। और अगर उसके जवाब में अफगानिस्तान दोबारा पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तो मैं समझता हूं कि इनको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने उसको कैसे रोका और कैसे कितना नुकसान अफगानिस्तान ने खुद उठाया। तो सर, अगर मजमूई तौर पे देखा जाए, कतर और टर्की का इस मामले के ऊपर आना और तुर्किया का मेज़बान होना, दो बड़े गारंटर्स के तौर पे हम ले सकते हैं, उनका इस वक्त दबाव क्या होगा? क्योंकि माजी में कतर का किरदार अफगानिस्तान के हवाले से और मौजूदा रजीम के हवाले से बहुत अहम रहा है। तो क्या यहाँ से मुस्बत इम्कानात हो सकते हैं कि गारंटर की बात को यकीनी बनाया जा सके? बिल्कुल। देखिए, जब अफगानिस्तान में नाटो आईसैफ मौजूद थे तो टर्की खुद नाटो का एक मेंबर रहा है, अभी भी है, हम्म। और वाहिद मुसलमान मुल्क है जो कि उस वक्त और अभी भी अफगानिस्तान के लोगों को उनकी वहां पे मौजूदगी एक्सेप्टेबल थी। हम्म। इसी तरह कतर का मीडिएशन का एक रोल जो था उस वक्त भी था। और यहाँ पे जो हुकूमत मिली है मौजूदा तालिबान को, वो एसेंशियली दोहा मुआहदा 1 के थ्रू, जो कि कतर ने उसको फैसिलिटेट किया, उसकी वजह से उनको ये हुकूमत मिली है। और हमें ये समझना मेरे ख्याल में आसान होगा कि उम्मीद है कि अफगानिस्तान अपने मफादात के लिए इन दोनों ममालिक की और पाकिस्तान की जो मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें हैं अफगानिस्तान के अंदर खुद अमन लाने के लिए, वो इसको एक्सेप्ट करेगा और पूरे खित्ते में अमन लाएगा। उसके बाद सीपेक की एक्सटेंशन से जो है वो पॉसिबल हो सकती है। कासा प्रोजेक्ट जो भी रुका हुआ है वो भी पाए तकमील तक पहुंच सकता है, और खुद ये तमाम इकदामात अफगानिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको जो है मजीद तकवीत वो पहुंचाएगा। लेकिन सर, इसी बीच में दरियाए कुन्नड़ के ऊपर डैम बनाने की बात हुई जो आके इधर दरियाए काबुल के साथ मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर इस तरह के फैसले उनकी तरफ से ऐसे वक्त में हो रहे हैं तो फिर ये मुस्तकबिल में कशीदगी कम होने के इम्कानात कैसे पैदा हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि अगर कोनाड रिवर के ऊपर वो चूंकि अपर रैपेरियन रीजन है हम्म। तो लोअर रैपेरियन रीजन के हिसाब से पाकिस्तान के हुकूक हैं उस पानी के ऊपर। और इस मामले को पहले इंडिया पुश करता रहा, वो खुद अफगानिस्तान को बोलता रहा है कि इसके ऊपर ये करो, उसके ऊपर वो करो। तो मैं समझता हूँ ये उसी की एक कड़ी है। लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत इसके ऊपर उनको समझ होगी कि ये वाटर शेयरिंग जो है जिस तरह अभी हो रही है उसी तरह होती रहेगी, इसलिए कि दोनों ममालिक का इसमें फायदा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान को दिए हुए बहुत सारे जो इंसेंटिव्स हैं वो डिसइंसेंटिव्स में जो है ना वो बदल सकते हैं। तो सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो तलब और रसद के मामले के ऊपर भी अभी एक तरफ ब्रेक देखने को मिल रहा है, चमन बॉर्डर पे अगर आप बात कर लें या तूरखम बॉर्डर की अगर आप बात कर लें, तो वहाँ पे हज़ारों ट्रक्स इस वक्त मौजूद हैं जो रुके हुए हैं दोनों अतराफ में। ये किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है अफ़गान हुकूमत, कब तक कर सकती है? और इसके दूसरे ज़राए के हवाले से ख़बरें ये हैं कि वो शायद चाबहार के रास्ते जो है वो अपनी चीज़ें अब भारत के थ्रू मंगवाना शुरू कर लें और इस वजह से उन्हें ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ये रियलिटी के करीब मौक़िफ़ है?
मैं समझता हूँ कि ये जो ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं वो अनटेनेबल है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और वो सस्टेनेबल नहीं है। वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि अगर ये एक्सटेंड होते हैं, अगर आपको याद हो तो एक दफ़ा जब नाटो की तरफ से पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ हमले हुए थे, तो हमने उसको बड़े लंबे अरसे के लिए बॉर्डर अपने बंद किए थे, और जिससे उस वक्त नाटो आईएसएफ को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था। तो अगर इस तरह होता है तो खुद अफगानिस्तान को बहुत शदीद नुकसान होगा। लिहाजा उनको ये बात समझने की है कि वो अगर पुष्टपनाही करते हैं दहशतगर्दों की, तो ना सिर्फ उनको बहुत सारा नुकसान होगा, बल्कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक इंसेंटिव जो पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है इंटरनेशनली, इंक्लूडिंग ये तालिबान के तमाम लीडर्स के ऊपर जो सैंक्शंस हैं, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से है, चाहे दूसरे ममालिक की तरफ से है, उनके जो $8 बिलियन के जो फंड्स है, जो मुंजमद है, उन सब की जो सपोर्ट है पाकिस्तान की तरफ से, वो जो है वो सपोर्ट रुक सकती है। तो सही। मैं उम्मीद करता हूँ, जिस तरह डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि वो भी अमन चाहते हैं, और इस दहशतगर्दी के मामले का वो जरूर एक बाहमी एतमाद से एक मस्बत हल जरूर निकालेंगे। मस्बत हल जरूर निकालेंगे, मुत्तफिका लाहेअमल तरतीब देंगे और बॉर्डर सिक्योरिटी को बेहतर बनाएंगे ताकि दोनों अतराफ में अमन कायम हो सके। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यही मंजरनामा होगा, कहीं नहीं जाएगा इसमें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसी का हदफ कभी ये था कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हाई का सामना करना पड़े, मगर हालिया महीनों में खुद मोदी कई अहम बैनुल-अक़वामी फोरम से गैर हाजिर दिखाई दे रहे हैं। बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि इलाकाई और आलमी सियासत में वो खुद भी किसी हद तक तन्हाई का शिकार होते चले जा रहे हैं। मलेशिया में आज से शुरू होने वाले आसियान सरबराही इजलास में उनका ना जाना इस बात की एक अलामत है। वो इस इजलास में बराह रास्त शरीक नहीं हो रहे, बल्कि ऑनलाइन शिरकत करेंगे, जबकि भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर कुआलालंपुर में इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मोदी की आलमी सतह के इस अहम सरबराही इजलास से गैर मौजूदगी ने एक बार फिर यह सवाल पैदा किया है कि क्या भारत वाशिंगटन से अपने फासले बढ़ा रहा है। मोदी का आसियान इजलास में शिरकत न करना इसलिए भी हैरान कुन है क्योंकि वो बैनुल-अक़वामी फोरम्स में जाती तौर पर शिरकत करने के आदी हैं। वो आसियान के हर सरबराही इजलास में शरीक होते रहे और इससे पहले सिर्फ 2020 और 2021 में कोविड वबा के दौरान ही आसियान इजलासों में वर्चुअल शरीक हुए थे। इस इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत कई आलमी रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। सदर ट्रंप अपने इस दौरे एशिया के दौरान जनूबी कोरिया और जापान भी जाएंगे, लेकिन उस फहरिस्त में इंडिया शामिल नहीं है। मोदी की गैर हाजिरी के नतीजे में उनका सदर ट्रंप से बराह रास्त सामना नहीं होगा। इससे पहले सितंबर में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में भी मोदी ने शिरकत नहीं की थी और इंडिया की नुमाइंदगी वजीर खारजा एस जयशंकर ने ही की थी। इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात हालिया महीनों में तजारती तनाव का शिकार है। वाशिंगटन ने अगस्त में इंडियन मसनूआत पे 25% इजाफी टैरिफ आयद किया, जिसके बाद मजमूई शरह 50% तक पहुंच गई और ये इकदाम इंडिया की जानिब से रूस से तेल की बरामदात बढ़ाने के रद्द अमल में सामने आया था। दोनों ममालिक के दरमियान एक नए तजारती मुआहदे पर बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इन हालात में मोदी का मुसलसल 2 आलमी फोरम से गैर हाजिरी इख्तियार करना इस तासुर को तक़वियत देता है कि भारत फिलहाल वाशिंगटन के साथ बराह रास्त टकराव से गुरेजा है। वाशिंगटन चाहता है कि इंडिया रूसी तेल की खरीदारी रोक दे, जबकि भारत अमरीकी महसूलात में नरमी चाहता है। ट्रंप के दौर में दोनों ममालिक के ताल्लुकात बारहा तजारती तनाज़ात के बायस कशीदगी का शिकार हो रहे हैं। अमरीका और इंडिया के दरमियान तनाव की यह कैफियत उस वक्त भी वाज़ेह हुई थी जब हालिया महीनों में मोदी ने मिस्र में होने वाली गजा अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी। गुज़श्ता दिनों सदर ट्रंप ने यह दावा किया था कि इंडिया ने रूसी तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवाई है, मगर भारतीय हुकूमत ने ऐसी खबरों की तरदीद की, जिस पर सदर ट्रंप ने एक बार फिर यह कहा था कि अगर इंडिया ने रूसी तेल खरीदना जारी रखा तो उस पर भारी महसूलात आयद किए जाएंगे। आइंदा माह जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास में मोदी की मुतवक्के शिरकत और सदर ट्रंप की गैर मौजूदगी इस बात की अलामत है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बराह रास्त मुलाकात फिलहाल मुमकिन नहीं, और ये हालात मुस्तकबिल करीब में इंडिया अमेरिका ताल्लुकात की सम तय करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सईद काजी साहब ने। सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सईद काजी साहब, मजमूई तौर पे मंजरनामा देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि भारत रफ्ता रफ्ता आइसोलेशन का शिकार हो रहा है? जानबूझ के भारत जो है वो ट्रंप से दूरी इख्तियार करना चाहता है, या फिर हालात की नज़ाकत समझते हुए ये फैसला किसी और वजह के बायस किया गया?
دیکھیں یہ جو ایک نیا منظرنامہ ابھر رہا ہے اسے آپ پرسن اسپیسیفک نہ سمجھیں. آپ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ یہ 10 15 20 25 سال جو گزرے تھے گلوبلائزیشن کے، اور جسے بڑا اکیڈیمکس نے اور یونیورسٹیوں نے اور بڑا تھنک ٹینکس نے اچھالا تھا، کیونکہ تب تک یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے، بڑے بڑے ممالک کے لیے منافع ریپ کر رہے تھے. اب اگر ہم دیکھیں تو اقتصادی قومی ریاستیں اب جو ہے آہستہ آہستہ وجود میں آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ جو آپ کے ٹیرف والا معاملہ ہے، اٹ از ناٹ اسپیسیفکلی اباؤٹ ٹرمپ اینڈ مودی. بات یہ ہے کہ جو معیشت نے کروٹ لی ہے، اور جسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو اسپیکٹرم کے بائیں طرف کھڑے تھے، کہ یہ جو گلوبلائزیشن کا جنہوں نے ڈول ڈالا ہے ایک دن ان کے گلے پڑے گا، اور وہ پڑ گیا. اور اس گلوبلائزیشن کا فائدہ چائنا نے اٹھا لیا. اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ آگ لگی، اب کیا ہے، اب میرے گھر میں آگ لگی ہے تو میں اپنی آگ جو ہے وہ ہمسائے کے گھر میں پھینکنا چاہتا ہوں. دس از دی ٹیرف. اور جو اب ٹرمپ ہے، ٹرمپ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو اس کا ڈکلائن ہے امریکی امپیریلزم کا، وہ یہ اس کے ذریعے، ان ٹیرف کے ذریعے دوبارہ سے ہب بنا سکتا ہے، جو کہ خام خیال ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ آملیٹ کا انڈا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ لڑائی بنیادی طور پر ایک بہت بڑے معاشی بحران سے جنم لے رہی ہے، جو ٹکرا گیا ہے ان تمام ریاستوں سے، جو ریاستیں سمجھتی تھی کہ سب سے بڑا امرت دھارا جو ہے وہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے اور گلوبلائزیشن ہے. اب وہی گلوبلائزیشن گلے پڑ گئی. اب اس کا کیا کریں؟ بند گلی میں سارے کھڑے ہیں. وہ مودی کو کہتا ہے تم یہ نہ کرو، مودی کہتا ہے تم یہ نہ کرو، اور کسی کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. اس میں سے اگر کسی طریقے سے انسکیتھڈ کوئی ریاست نکلی ہے تو وہ چائنا ہے بڑی حد تک، کیونکہ اس نے بڑی منڈیوں پر پہلے سے ہی قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ ہے لڑائی. مودی کا سینٹر سٹیج سے ایگزٹ ان سیریمونیل ہوگا. یہ تاریخ میں جب اترے گا تاریخ کی سٹیج سے، تو he will be a broken man. He is already a broken man. اور وہ جو غبارے میں ہوا بھر رہے تھے، ہم 5ویں بڑی معیشت بن رہا ہے انڈیا، 80 کروڑ لوگ بیکاری ہیں، آدھار کارڈ سے ریاست ان کو بھیک نہ دے تو وہ رات کو روٹی نہیں کھا سکتے، ایسے بنتی ہیں سپر پاورز. تو یہ سارا ملمہ اتر رہا ہے. یہ سارا جو پردہ تھا جس کے پیچھے وہ ذلت، وہ غربت اور وہ دولت کا انبار جو امبانی اٹھا کے لے جا، تو یہ ٹوٹ رہا ہے سلسلہ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرے ملک میں آپ کو تحریکیں جنم لیتی نظر آ رہی ہیں. لوگ بل بلا کے اٹھ رہے ہیں. ہر چند کے کوئی سینٹرل لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھ لیا جس طرح ہو رہا ہے، اور اب ایکواڈور تک یہ پہنچ گیا ہے معاملہ. تو یہ سلسلہ ہے، یہ وہ سلسلہ ہے جس میں بڑے مودی مارے جائیں گے، جس میں ٹرمپ صاحب بھی نہیں بچیں گے، جن کے خلاف 70 لاکھ لوگ خود ان کے ملک میں باہر نکلے ہیں. وہ صرف اس لیے باہر نہیں نکلے کہ آپ وہ گھروں میں چلے جائیں گے. جب وہ باہر آئیں گے تو ایک اور کوالٹیٹیو چینج کے ساتھ آئیں گے. تو بڑی انٹرسٹنگ زمانہ ہے. تو سر پھر اس انٹرسٹنگ زمانے کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ اگر امریکہ کو دیکھا جائے تو اس وقت وہ پھر سے تیل کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے، روسی تیل کے اوپر پابندیاں. رونالڈ ریگن والی پالیسی وہ اپنانا چاہ رہے ہیں ٹرمپ. دوسری طرف اگر وینزویلا دیکھیں، B-52 بامبر جیٹس وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ ڈسٹرائر جو ہیں وہ روانہ کیے ہوئے ہیں، اور مدورو کے خلاف ایک تحریک جنم لینے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ سارے منظرنامے میں امریکہ جو ہے وہ ڈرل بیبی ڈرل کی پالیسی کے اوپر ہے کہ تیل نکالو اور وہ دنیا میں بیچو. تو یہ ماضی کی پالیسیز اس صورتحال میں کارگر ثابت ہوں گی؟ بالکل نہیں ہوگی. دیکھیں جس طریقے سے گلوبلائزیشن کسی کام نہیں آ سکی، آج سپلائی چینز ٹوٹ رہی ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں، برکس میں لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں. امریکہ کا جو سٹیٹس تھا ریزرو کرنسی کا، وہ آہستہ آہستہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زوال صبح آ جائے گا، 10 12 15 سال لگ سکتے ہیں اس امریکی زوال کو اپنی تکمیل میں، مگر آل آف اے سڈن بڑے ایسے واقعات بھی رونما ہو سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کتنی تیزی ہے. اور اس کرائسس سے تحریکیں جنم لیں گی. آپ راتوں رات، آپ مجھے بتائیں، 70 لاکھ لوگوں کا اس طرح امریکہ میں باہر آ جانا، اٹلی میں باہر آ جانا، ملینز آف پیپل، فرانس میں باہر آ جانا، اپنا اسپین میں باہر آ جانا، یہ what does it indicate؟ اب برطانیہ آلموسٹ اس کی زندگی ایک تیسری دنیا کی ایک ریاست میں تبدیل ہو رہا ہے، جہاں 8 گھنٹے لوگ ایمرجنسی میں انتظار کرتے ہیں. کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کو دل کا دورہ ہے، اور وہ مر رہے ہیں وہاں پہ. سو دس از اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری، یہ درد ذیل ہے. یوں سمجھیں تاریخ
ایک نئے عہد کو جنم دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر وہ سیدھے رستے نہ ہوں تو نہ زچہ بچتی ہے نہ بچہ بچتا ہے. اسے میں آسان لفظوں میں اور نہیں آپ کو سمجھا سکتا یا کوشش کر سکتا کہ ایک عہد سے نیا عہد ایمرج کرنے اور پیدا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ تاریخ کا درد ذیل ہے. اس کو ہمیں واچ بھی کرنا ہے، رپورٹ بھی کرنا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ یہ کسی مثبت سمت میں جائے، یہ گلوب اور سیارہ اپنے انسانیت کے مستقبل کو بہتر بنا سکے. اگر خطرات بہت ہیں. جی سعید قاضی صاحب، میں اگر ایک اور نظریے کے تحت بات کروں سادہ زبان میں، کہ جب آپ ترقی کے راہ پر گامزن ہوتے ہیں تو پھر آپ ایک طرف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو یہ پتا ہو کہ بربادی ہی میرا مقدر بن چکی ہے اور میں اس سے نہیں نکل پاؤں گا، وہ جو ایک ہوا بنا تھا وہ ٹوٹ رہا ہے، تو اس ضمن کے اندر بھارت سے پھر مستقبل قریب میں کیا امید کی جا سکتی ہے کہ جب آپ ترقی کی راہ پر نہ ہوں تو پھر آپ دوسروں کی ترقی بھی سے تو خائف ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی کہاوت ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی داخلہ پالیسی کا تسلسل ہوتا ہے. اچھا سر، اگر دیکھیں پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے نکلنے کا گور سیکھا ہے لیکن اس کا تسلسل چاہیے پالیسی کا. مستقبل میں جا کے ہمارے لیے آپشنز کیا ہیں جو ابھی سے ہم اویل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک طرف ہم دیکھیں کہ ہم سمارٹ چپس بھی بنانا چاہتے ہیں جس میں سرمایہ کاری ہمیں سعودی عرب کی درکار ہے. 9 اداروں کے اندر اس کی پڑھائی شروع کروانے والے ہیں. 2035 تک کے ہم نے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں. بیرونی سرمایہ کاری کی باتیں ہیں، ریئر ارتھ منرلز دینے کی باتیں. کیا اس نئے دور کے اندر یا نئی بنتی دنیا کے اندر ہماری جگہ ماضی کی نسبت مستقبل میں مختلف ہوگی؟ ہو سکتی ہے. میں ایک آپ کو بات بتا دوں، فتنۃ الخوارج کو تو ہم جوتے مار مار کے باہر نکال دیں گے. ہمارا دشمن اندر ہے، فتنۃ الدواخل جسے میں کہتا ہوں، چینی کے چور، بجلی کے چور. اس بجلی کی قیمت سے کوئی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں آپ؟ ہمیں باہر والوں کو تو ہم نے بتا دیا ہے کہ ہمارا ڈیفنس فرمیڈیبل ہے. تو سر یہ اندر والوں کے خلاف محاذ تو بڑے عرصے سے شروع ہونے کی باتیں ہوتی رہی، نہیں ہو سکا. کیا یہ حالات ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ محاذ شروع ہو سکتا ہے اور پایہ تکمیل تک بھی پہنچ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ہمیں اپنے اچھے اور اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے یہ کرنا پڑے گا. میرا یہ خیال ہے، اور میرے خیال میں تاریخ بانج نہیں ہوتی، یہ ہوگا. اور ہمیں بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آئے گا، جس طرح بہت سے ملک کے عوام کو اپنی آنکھوں پہ آج کل یقین نہیں آ رہا جس طریقے سے ایونٹس ایرپٹ کر رہے ہیں. جی صحیح، یعنی وہ دن جب آئے گا تو آنکھوں پہ یقین نہیں آئے گا، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا کہ جب پاکستان لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. بہت شکریہ سعید قاضی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، آزاد جموں کشمیر کی صورتحال کے اوپر بات کی جائے گی، کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین چند ہفتے قبل آزاد جموں کشمیر میں مہنگائی اور بجلی کے نرخوں پر عوامی تحریک نے پورے خطے کی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا تھا. عوامی دباؤ پہ حکومت نے مطالبات تسلیم کر کے احتجاج ختم کروایا، مگر اس کے بعد سے آزاد جموں کشمیر کا سیاسی درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے. اب حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر حکومت کی تبدیلی موضوع بحث ہے. اس وقت آزاد جموں کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین پر مشتمل مخلوط حکومت قائم ہے، لیکن اتحادی جماعتوں کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے ہیں. تازہ پیش رفت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کا باضابطہ اعلان کر دیا، اور یہ فیصلہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت ایوان صدر اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا، جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، فریال تالپور، قمر زمان کائرہ، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور دیگر رہنما شریک تھے. اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے اور ان ہاؤس تبدیلی کے فیصلوں کی توثیق کی گئی. ذرائع کے مطابق اجلاس 2 سیشنز کے اوپر مشتمل تھا. پہلا بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں اور دوسرا صدر زرداری کی زیر نگرانی ہوا. اجلاس کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ اگر چودھری انوار الحق مستعفی نہ ہوئے تو تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو مطلوبہ ارکان کی حمایت حاصل ہے. چودھری یاسین اور چودھری لطیف اکبر وزارت عظمیٰ کے لیے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں. چنانچہ اس وقت سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر زرداری نے اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ کر کے ان کو اعتماد میں لیا. نون لیگ کی طرف سے وفاقی حکومت نے احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور امیر مقام پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جو آزاد جموں کشمیر میں ممکنہ حکومت سازی سے متعلق پار شیئرنگ فارمولے پر
پیپلز پارٹی سے بات کرے گی. اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ نئی حکومت میں ترقیاتی فنڈز اور ملازمتوں کے کوٹے میں اسے بھی حصہ دیا جائے. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا اور تمام ارکان نے اپنی آراء پارٹی قیادت کے سامنے رکھی. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی مزید مشاورت کے لیے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایک اور نشست رکھے گی جس کے بعد ہی کوئی بھی حتمی فیصلہ کیا جائے گا. قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ ہم نے میڈیا کے ذریعے سنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنا کوئی فیصلہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے لیکن ابھی تک باضابطہ طور پہ انہوں نے اپنے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا. ادھر وزیر اعظم چودھری انوار الحق بھی اپنے قریبی ساتھیوں سے مشاورت کر رہے ہیں اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کے خلاف 27 ارکان تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیتے ہیں تو وہ مستعفی ہو سکتے ہیں. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے منظور کردہ ترقیاتی منصوبوں اور تقرریوں کو نئی حکومت منسوخ نہ کرے. یوں حالیہ عوامی تحریک کے بعد شروع ہونے والی ہلچل اب اقتدار کی نئی صف بندی میں ڈھل چکی ہے اور پیپلز پارٹی کے اعلان نے آزاد کشمیر کے سیاسی منظرنامے میں غیر یقینی کی فضا پیدا کر دی ہے اور اگلے چند دنوں میں یہ طے پایا جائے گا کہ اقتدار کا نیا توازن کس کے حق میں جھکتا ہے. اسی منظرنامے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا پیپلز پارٹی کی رہنما جہاں آرا منظور بٹو صاحبہ نے. جہاں آرا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جہاں آرا صاحبہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو حالیہ ذاتی تحریک چل رہی ہے جسے سیاسی تحریک بنایا گیا اور کسی نے کہا کہ یہ سیاسی نہیں ہے یہ ذاتی تحریک ہے, اس میں سیاسی صف بندی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں کس حد تک ہوگی؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ یاسر, آپ نے یہ اس وقت جو ہے وہ بہت کرنٹ ٹاپک ہے اور کشمیر کے جو حالات ہیں گزشتہ ایک مہینے میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو تحریک چلائی گئی اور جس طرح سے اس کو میڈیا کے ذریعے سے یہ بنانے کی کوشش کیا گیا کہ شاید وہ پاکستان کے خلاف تحریک ہے, تو اس کو پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کو ہینڈل کرنے میں اپنا حصہ ڈالا, اس کو جو ہے وہ بہت احسن طریقے سے ان معاملات کو حل کیا ہے, تو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال ہے کہ اس وقت اس کا جو کردار ہے حکومت سازی میں, تو ہماری جماعت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وفاقی جماعت ہے. اس وقت صوبہ سندھ میں حکومت ہے, صوبہ بلوچستان میں گورنمنٹ ہے, پنجاب میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز موجود ہیں, اور اسی طرح جو ہے خیبر پختونخوا میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. جہاں تک کشمیر کا سوال ہے تو کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بالکل نیا نہیں ہے اور پہلے بھی حکومت بنا چکی ہوئی ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں اور ہماری جماعت کا کل جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے. سب سے پہلا اجلاس جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں ہوا ہے اسلام آباد میں, جس میں کہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ جو ہیں جو کہ کشمیر کے امور کو کافی قریب سے دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں, وہ اس میں شامل ہوئی اور جس میں پوری پارلیمانی جو جماعت ہے کشمیر کی وہ شامل ہوئی. اور ایسے تمام لیڈر جو کہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, جیسے کہ قمر زمان کائرہ جو کہ گورنر رہ چکے ہیں, اور پھر راجہ پرویز اشرف جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ اس میں شریک تھے, پھر سابق وزیر اعظم اے جے کے چودھری یاسین صاحب اس میں شریک تھے. تو وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا جس میں یہ کنسنسس ہوا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت سازی کرنی چاہیے. وہاں پر یہ گنجائش پارٹی کے لیے موجود ہے تو پارٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن اس میں جہاں آرا صاحبہ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ اگر وفاق دیکھا جائے تو آپ کولیشن کے اندر ہیں. یہ الگ بات کہ آپ نے کوئی وزارت نہیں لی, لیکن اتحاد آپ لوگوں کا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے مخالف بنا. اب اگر آزاد جموں کشمیر کی صورتحال دیکھیں تو وہ بھی اسی سے ملتی جلتی تھی. اب جب وہاں پہ جا کے پاکستان پیپلز پارٹی الگ سے اپنی حکومت بنانا چاہے گی جہاں پہ آپ کولیشن کے اندر موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے, پی ٹی آئی کے منحرف اراکین بھی ہیں, وہاں پہ پیپلز پارٹی فل فلیج فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہتی ہے, تو پھر کیا مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ دیکھیے یاسر, میں یہ سمجھتی ہوں کہ مفادات کا ٹکراؤ بالکل بھی نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری جماعت جو ہے وہ ایک میچور جماعت ہے, اور اسی طرح پی ایم ایل این بھی میچور جماعت ہے. یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھ چکی ہیں, اور جو ٹکراؤ کی صورتحال بنتی ہے اس میں پھر جو قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں اس کا بھی منظر عامہ ہمارے سامنے ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے اور ہماری جماعت کا بھی خیال ہے, اور دوسرا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہے اس ایشو پر بات ہوئی ہے, اور چونکہ دوسرا اجلاس جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہوا
جس میں انہوں نے گو اہیڈ دی کہ ہمیں حکومت بنانی چاہیے. اور آج میرے آپ سے اس وقت بات ہونے سے پہلے جو ہے سندھ ہاؤس میں جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے. تو جہاں آرا صاحبہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں صرف انہی کو ہٹانے کے لیے یہ تگ و دو ہے، بصورت دیگر وہ جو پرانا سیٹ اپ وہاں پہ چل رہا تھا، یعنی 3 لوگوں کے مجموعے کا یا 3 جماعتوں کے مجموعے کا یا 2 جماعتیں اور پی ٹی آئی کے منحرف اراکین، وہی مجموعہ آگے چلے گا لیکن صرف پرائم منسٹر والا چہرہ تبدیل ہو جائے گا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے لانا چاہتی ہے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیے کولیشن جو ہماری ہے وہ سینٹر میں کولیشن ہے، پنجاب میں بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو. ہماری جماعت جو ہے وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کشمیر کے حالات جو پچھلے مہینے میں بنے ہیں اور اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے اور حکومت کی جو صورتحال سامنے آئی ہے، تو اس میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا بہتر کردار ادا کر سکتی ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے. اور اگر ان کے نمبرز پورے ہیں تو پیپلز پارٹی کو دعوت دینی چاہیے خود کے وہ آ کر حکومت بنائیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بھی ٹکراؤ کی صورتحال بنے گی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب مل جل کر چلیں گے. اور جس طرح کے باقی صوبوں میں اور وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کر چل رہے ہیں. اور دیکھیے بنیادی طور پر تو دونوں جماعتیں الگ جماعتیں ہیں، ان کا نظریہ الگ ہے، ان کے ہسٹری الگ ہے، لیکن ملک کو درپیش جو مسائل ہیں اس وقت اس میں ہم ٹکراؤ کی صورتحال کسی طرح بھی نہیں دیکھ سکتے. اور اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، ہمیں ہر طرف سے اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں. تو اگر کشمیر کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور وہاں پر بہتر منصوبہ بندی کرنے کے لیے اور بہتر حکومت کا کردار ادا کرنے کے لیے پیپلز پارٹی سامنے آ سکتی ہے تو ان کو حکومت سازی کرنی چاہیے. اگر پیپلز پارٹی کے نمبرز پورے ہیں تو وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی کہنا چاہیے کہ فرنٹ سے لیڈ کر لے، مفادات کا ٹکراؤ کوئی نہیں ہوگا. بہت شکریہ جہاں آرا منظور بٹو صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.